What are those special moments? میں بھی ریسنٹ ٹرپ پہ گیا تھا مکہ اور مدینہ. وہاں سنس ڈسٹریکشنز نہیں تھیں, ایک انسان فوکسڈ ہو کے وہاں پہ گیا ہوتا ہے, تو سبحان اللہ اس جگہ پہ انسان کو ان اسپیشل مومنٹس کی ریئلائزیشن ہوتی ہے, اور پھر حیرانگی بھی ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے ڈیلی روٹینز میں اپنے کنٹری اپنے سٹی میں ہوتے ہیں, وائی کینٹ وی ٹیک بینیفٹ آف دوز اسپیشل مومنٹس ان آر ڈیلی روٹینز, جو کہ ہماری دنیا بھی بہتر کر دے, ہم جو چاہتے ہیں ہمیں وہ نصیب ہو جائے, اور ہماری آخرت بھی بہتر کر دے. سو اپرچونیٹیز دیٹ آر پریزنٹ ان ایوری سنگل ڈے, جس کا ہم بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں, اور ان اپرچونیٹیز کا بینیفٹ ان لوگوں نے اٹھایا, دوز ہو ور دا بیسٹ آف ہیومنز اینڈ دے یوز ٹو فالو اٹ, دا پیپل آف مدینہ. اور ان میں سے ایک اسپیشل مومنٹ وہ ہے جو تقریباً سارا مدینہ اس اپرچونیٹی کو یوز کیا کرتا تھا. اگر ہم کرونالوجیکلی بات کریں صبح سے لے کے رات تک, تو وہ ٹائم ہے کہ جب ابو زناد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فجر سے پہلے کا جو ٹائم تھا, مدینہ میں پورے مدینہ میں ہر گھر سے قرآن کی آواز آ رہی ہوتی تھی. Somebody and someone was reciting Quran in the house. اور کچھ بھی ہمیں چاہیے ہوتا تھا تو ہم رات کو لاسٹ حصے میں بھی جا کے کسی سے کوئی چیز لے لیا کرتے تھے. کیوں؟ بیکاز وی نیو کہ ایوری بڈی از اویک ایٹ دس لاسٹ پارٹ آف دا نائٹ. سبحان اللہ. اور صحابہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اپنے کمپینینز میں سے کسی کو نہیں جانتے جو اس حصے میں سے کچھ نہ کچھ اخذ نہ کرتا اور لیتا نہ ہو. طاووس بن کیسان الیمانی بہت بڑے تابعی ہیں, کہتے ہیں کہ I don't remember seeing anyone sleeping in the later part of the night in مدینہ. ہم لوگ بڑی مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں. جسٹ امیجن اللہ تعالیٰ ہمیں خلافت دے دے اس کائنات پہ, تو ہم تو وہ لوگ ہیں جو کہ حسد اور بغض پالنے والے ہیں, ہم تو وہ لوگ ہیں جو دنیا کی لالچ اختیار کرنے والے ہیں. ہم اس خلافت تک کریں گے کیا, اور ہم کیسے اس کو دین کو نافذ کریں گے اور دین پہ عمل کریں گے جب ہمارے حالات اتنے خراب ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین. بے شک متقی جو ہوں گے نا, وہ اللہ کی ہیونز میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ جو ان کو عطا کرے گا وہ اس کو لے رہے ہوں گے. انہم کانوا قبل ذلک محسنین, اس سے پہلے وہ محسنین تھے. یعنی محسن کون ہوتا ہے؟ جو ایکسیلنس کے درجے کو اختیار کرتا ہے, جو صرف فرض پہ نہیں رہتا بلکہ نیکسٹ سٹیج پہ جاتا ہے. وہ فرائض کے علاوہ سنت, نوافل اور اسپیشلی قیام اللیل کو اختیار کیا کرتے تھے. اور اسی کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ دیتے ہیں وَكَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَحْجَعُونَ, اور وہ رات کو بڑا تھوڑا حصہ سویا کرتے تھے اور اکثر حصہ جاگا کرتے تھے. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, اور وہ سحری کے ٹائم پہ یعنی فجر سے پہلے کے ٹائم پہ توبہ استغفار کیا کرتے تھے. اور اگر کسی نے جنتیوں کی کوالٹی پڑھنی ہے نا, جس چیز نے جنتیوں کو ڈفرینشیٹ کیا نارمل ہیومن بینگ سے, وہ یہی ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون, کہ وہ رات کو بڑا تھوڑا سوتے تھے. اور ہم لوگ امیجن ہمارا کیا حال ہے. امام حسن البصری رحمہ اللہ احنف بن قیس سے بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں جنتیوں کی کوالٹیز پڑھتا ہوں تو میں اپنا امن شمار نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ وہ تو بہت رات کو تھوڑا سویا کرتے تھے, وہ تو بہت زیادہ ایکسرٹ کرتے تھے عبادات میں, وہ تو اپنا سب کچھ قربان کر دینے والے تھے. اور جب میں جہنمیوں کی کوالٹیز کو ریڈ کرتا ہوں تو وہ تو اللہ اس کے نبی کا انکار کرنے والے تھے, قیامت کے دن کا انکار کرنے والے تھے, بعث بعد الموت یعنی اٹھائے جانے کا انکار کرتے تھے. تو میں اپنے آپ کو دونوں میں نہیں پاتا. تو جب میں نے قرآن کھول کے دیکھا تو میں نے اپنے آپ کو نا اس آیت میں پایا خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا, کہ انہوں نے اپنے نیک اعمال اور گناہوں کے ساتھ مکس کیا ہوا تھا. کبھی وہ نیکی کرتے تھے, کبھی وہ گناہ کرتے تھے. تو پھر احنف بن قیس کہتے ہیں کہ اے لوگوں, اپنے آپ کو ان لوگوں میں سے بناؤ جو کم از کم جو اوپر والی باؤنڈری ہے, جو نیک لوگ ہیں ان کی باؤنڈری میں تو آ جائے, کم از کم ان کی جورسٹکشن میں, ان کی کم از کم ان کے ساتھ میں تو آ جائے. بے شک ان جیسا نہ بنے لیکن قریب تو ہونا ان کے ساتھ.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون رب من العبد، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے قریب اپنے بندے کے کب ہوتے ہیں؟ فی جوف اللیل الآخر، رات کے آخری حصے میں، جو لاسٹ تھرڈ آف دا نائٹ ہے. فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَكُونَ مِمَّنْ ذَكَرَ اللَّهَ، اگر تمہیں ہو سکتا ہے کہ تمہارے دن استطاعت ہے کہ تم اٹھ کے اللہ کا ذکر کرو فی تلک الساعۃ فکن، تو پھر ان ساعات میں ان مومنٹس کو کبھی مس نہ کرو، کیونکہ یہ قربت اللہ تعالی، یہ اللہ کے قریب ہونے کا باعث ہے. تو ان مومنٹس کو، ان اسپیشل مومنٹس کو ہم لوگ کتنا مس کرتے ہیں. ابو امامہ الباہلی نے سوال کیا رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا سب سے بہترین ہے، کون سی دعا وہ ہے جو قیل یا رسول اللہ ایو دعائی اسمع، یا رسول اللہ کون سی دعا ہے جو سنی جاتی ہے؟ یعنی اسمع، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سنتے ہیں، یا اسمع سے مراد ہے جو قبول کی جاتی ہے. تو آپ نے فرمایا قال جوف اللیل الآخر ودبر الصلوات المکتوبات، رات کے جو آخری حصے میں جو دعا کی جاتی ہے نا وہ سنی جاتی ہے اور وہ قبول کی جاتی ہے، اور نماز کی جو آخر میں دعا کی جاتی ہے وہ بھی قبول کی جاتی ہے. دوسرے پورشن میں ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن پہلی بات، رات کا جو آخری حصہ ہے کتنا اسپیشل ہے ہماری زندگیوں کا، اور میں اور آپ اس مومنٹ کو کتنا ویسٹ کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر رات کے تیسرے حصے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس طرح اس کے شان کے لائق ہے آسمان دنیا پہ تشریف لے کے آتے ہیں میرے اور آپ کے لیے، اور اعلان کرتے ہیں من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کو دعا قبول کروں. اللہ اکبر، ہمیں سے کون شخص ہے جو ان اپرچونیٹیز کو یوز کر لیں. من یسألنی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کر دوں، چاہے وہ دنیا ہو یا آخرت ہو. من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے توبہ کرے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، وہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے میں اس